اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلا. انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم. معزز ناظرین، ایک بار پھر دیار مولائے کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. معزز ناظرین، جیسا کہ گزشتہ نشست میں مولا امیر علیہ السلام کے اس فرمان کو موضوع سخن قرار دے کر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ان الوضوء غسلتان و مسحتان، کہ وضو دو غسول یعنی دو چیزوں کو دھونے اور دو مسحوں کا نام ہے. اور گزشتہ نشستوں میں ہماری گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ چہرے اور بازوؤں کو ہاتھوں سمیت کس طرح دھونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پچھلی نشست اس بات پر ختم کی تھی کہ سر کے مسح کو کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں اس سر کے مسح کے دوران. تو آج کی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ پاؤں کا مسح کس طرح سے کرنا ہے اور کعبین سے کیا مراد ہے. آیت میں جو لفظ آیا ہے کعبین، اس کعبین سے کیا مراد ہے. تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف کے قابل احترام استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں انشاءاللہ. آصف، جیسا کہ احکام وضو کی ہماری تیسری قسط ہے تو اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آصف، قرآن کی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ مسح کرو کعبین تک. تو روایات معصومین علیہ السلام میں اس مسح کی کیا حد بندی ہے کہ کعبین سے کیا مراد ہے اور کتنی مقدار کا مسح کرنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پاؤں کے مسح کی گفتگو ہے، اور اس میں میرے سامنے اس وقت منہاج الصالحین کی عبارت ہے کہ جس میں سے ثانی فرماتے ہیں کہ یجب مسح القدمین من اطراف الاصابع الی المفصل بین الساق والقدم، کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دو قدموں کا مسح کرے، اور اس مسح کی حد یہ ہے کہ جو اصابع یعنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کے کنارے سے مسح ہونا چاہیے. اور کہاں تک ہونا چاہیے؟ بین الساق والقدم، پنڈلی اور جو قدم کا جوڑ ہے، مفصل جو جوڑ ہے، یہاں تک کیا ہے مسح ہونا چاہیے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولا یکفی المسح الی قبۃ القدم، یہ جو قدم کا ابھار ہوتا ہے، جو اوپر ابھار جا رہا ہے، یعنی آپ مزید آگے کی طرف نہ جائیں، پنڈلی والے جوڑ کی پاس نہ جائیں، فقط اگر ابھار تک مسح کریں گے تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ لا یکفی، یہ مسح کرنا احتیاط لازم کے طور پہ کافی نہیں ہے. اور یہ اختلاف اصل میں فقہا میں کہاں سے پیدا ہوا کہ آیا جو ہے وہ پاؤں کے ابھار تک مسح کرنا ہے یا پنڈلی اور پاؤں کا جو جوڑ ہے یہاں پہ جو ابھار سے تھوڑا آگے ہے وہاں تک مسح کرنے. یہ اختلاف پیدا ہوا کیونکہ قرآن مجید میں لفظ الکعبین کیا موجود ہے کہ آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے کعبین تک. خود لفظ کعب کا عربی ڈکشنری میں کیا مطلب ہے تو قدیم عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی اختلاف موجود ہے، اور خود جو اس کی تفسیر میں روایات جو نقل کی گئی ہیں محمد وآل محمد سے، اس میں بھی کیا ہے اختلاف موجود ہے. اور اس وقت میرے سامنے ایک روایت ہے کہ جس میں اصحاب جو ہے وہ بیٹھے تھے اور امام علیہ السلام ان کو مسح سکھا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ فقلنا این الکعبان، کہ ہم نے امام سے پوچھا کہ کعبان، یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ پاؤں کا مسح کعبین تک کرنا ہے، تو یہ کعبان کہاں تک ہیں؟ تو قال امام علیہ السلام فرمایا کہ ہا ہونا یعنی المفصل دون عظم الساق، کہ ہا ہونا یہاں تک امام نے اشارہ فرمایا. پھر آگے روایت کے الفاظ ہیں کہ المفصل دون عظم الساق، یہ جو جوڑ ہے یہ مراد ہے، نہ کہ کیا ہے پنڈلی کی ہڈی مراد ہے. اب پھر آگے وہ اصحاب کہتے ہیں کہ فقلنا ھذا ما ہوا، کہ اصحاب کہتے ہیں اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، تو فقال ھذا من عظم الساق، تو امام نے فرمایا کہ یہ تو پنڈلی کی ہڈی ہے،
یہ جو پنڈلی جاری ہے یہ پنڈلی کی ہڈی ہے، والکعب اسفل من ذالک، اور جو کعب ہے اس پنڈلی کی ہڈی سے جیسے نیچے جائیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کعب کہتے ہیں۔ تو صحیح ثانی نے بھی کعب کی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ کعب سے مراد پاؤں اور پنڈلی کا جو جوڑ ہے وہ مراد ہے۔ تو لہٰذا مسح کرتے وقت انگلیوں کے سرے سے مسح شروع کریں گے اور بالکل ابار تک بھی جائیں گے، ابار سے تھوڑا آگے بھی جائیں گے، یعنی جہاں تک پنڈلی ہے پنڈلی کی ہڈی تک کیا لے جائیں گے، مفصل تک، یہ جسے ہم مفصل جوڑ جسے ہم کہتے ہیں اس جوڑ تک کیا مسح کرنے۔ تو یہ کیا ہے احتیاط واجب ہو جائے گی، لہٰذا فقط ابار تک مسح بھی کافی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں عام طور پہ جو ایک غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انگلیوں کے سرے سے مسح شروع نہیں کرتے، وہ ایسے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کچھ حصہ کیا ہے اس کا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا صحیح طریقہ کیا ہے کہ انگلیوں کے سرے سے کیا ہے مسح کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اطراف اصابع جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ بھی اس میں کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں، یعنی انگلیوں کا جو کنارہ ہے اس کو مسح میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انگلیوں کے کنارے کو چھوڑ دیں اور اوپر سے کیا کریں، مسح کریں۔ اور انگلیوں کے کنارے ظاہری بات اگر ناخن بڑے ہیں تو وہ ناخن کے حد بنے گی، اگر ناخن چھوٹے ہیں تو وہ جو آگے گوشت ہے وہ کیا اس کا ہے، کنارہ بنے گا۔ صحیح، بہترین۔ آصف جیسا کہ چہرے کی جب ہم نے حد بندی بیان کی تھی تو اس میں یہ آپ نے کہا تھا کہ من قصاص الشعر، یعنی پیشانی پر جو بال اگ رہے ہیں اس جگہ سے الی طرف الذقن، یعنی تھوڑی کے آخری حصے تک، یعنی اوپر سے نیچے جانا ہے، نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے کیا پاؤں میں بھی یہ شرط ہے کہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، یہ دونوں جائز ہیں؟ مطلب جی پاؤں میں جو مسح ہے، مسح میں کوئی شرط نہیں ہے، مسح میں اوپر سے نیچے مسح ہو سکتا ہے، دائیں سے بائیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ گزشتہ قسط میں ہم نے روایات بھی پیش کی تھیں کہ جس میں ہمارے وسلم فرما رہے تھے کہ مسح میں جائز ہے آپ کے لیے، مقبلاً ہو یا مدبراً ہو، یعنی اوپر سے نیچے ہو یا نیچے سے اوپر ہو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سر میں تھا، پاؤں میں بھی ایسے؟ ہاں، یہ کلی طور پہ المسح ہو، یعنی روایت کیا ہے، کلی ہے، مطلقاً مسح کے بارے میں کہ جو بھی مسح ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے اوپر نیچے کی۔ اور پھر ایک اور چیز روایات میں ہے کہ یہ جو مسح ہونا چاہیے اس میں ضروری ہے کہ وہ جو ہاتھ ہیں، یعنی روایات میں ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ید، اس ید سے ہونا چاہیے۔ اب ید کی جو حد بندی کی گئی ہے وہی حد بندی ہے کہ جس کا وضو میں دھونا کیا واجب ہے۔ وضو میں بازو کا کتنا دھونا واجب ہے؟ کوہنی سے لے کر جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک۔ صحیح۔ تو اب یہ جو مسح ہے یہ بھی کیا ہوگا، کوہنی سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک، یعنی پورے بازو سے انسان کیا مسح کر سکتا ہے۔ سر کا یوں بازو سے انسان مسح کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، پاؤں کا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس طرح سے بھی کر سکتا ہے بندہ، اس طرح بھی کر سکتا ہے، یعنی آپ ہاتھ سے ہتھیلی سے نہ کریں، یہ حصہ جو بازو کا ہے اس سے سر کا مسح کرنا چاہیں تو یہ بھی کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ روایات میں الفاظ جو ہیں وہ ید کے ہیں اور ید سے مراد کیا ہوتا ہے، پورا بازو ہوتا ہے۔ اور یہی بات سے سیسا نے لکھی ہے کہ اس طریقے سے کر سکتا ہے انسان، لیکن مستحب کیا ہے کہ وہ ہتھیلی سے کرے اور ہاتھ کے سامنے والے حصے سے کرے، یعنی الٹے سے بھی کر سکتا ہے لیکن سامنے والے حصے سے کرے، اور یہ جو کف جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں اس کف سے کیا ہے کرے، تو یہ زیادہ کیا ہے مستحب ہے اور احتیاط کے کیا ہے زیادہ یہ قریب ہے۔ بہترین۔ اچھا سب ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بازوؤں کو دھو لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر رطوبت باقی رہ جاتی ہے اس وضو والے پانی کی، یہ تو ہے کہ ہم اسی رطوبت سے ہی سر اور پاؤں کا مسح کریں گے، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اور پانی لے لیں اور اس اور پانی سے سر کا مسح کر لیں؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال اٹھایا، کیونکہ اس دن جو ہم نے ایک روایت بیان کی تھی کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ اصحاب کو رسول خدا کا وضو پریکٹیکل کر کے بیان فرما رہے تھے عملی طور پہ، اس میں ایک الفاظ تھے کہ جو رسول خدا سر کا مسح کیے کرتے تھے اور پاؤں کا مسح کیے کرتے تھے بے نداوت الید، بے نداوت الیدین، وہی جو ید تھا، وہی جو بازو ہے کہ جس کا وضو کی مقدار میں دھونا واجب ہے، اسی کے پانی سے اور اسی کی تری سے، اسی کے رطوبت سے کیا ہے وہ مسح کیا کرتے تھے۔ اور دیگر روایات میں بھی ہے، تو لہٰذا فقہا نے یہ فتویٰ دیا ان روایات کے مطابق کہ مسح کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو تری ہونی چاہیے وہ انسان کے اسی بازو والی تری ہونی چاہیے کہ جو وضو کے دوران کیا تھی۔ لہٰذا اگر کوئی انسان فرض کریں کہ تری کوئی اور لے لیتا ہے، تری کیسے اور لے لیتا ہے، یعنی اس نے اگر ٹونٹی بند کی ہے اور ہم فرض کریں کہ ٹونٹی کے اوپر بہت زیادہ کیا تھی، تری موجود تھی، رطوبت موجود تھی پانی کی، جو ہمارے پاس ٹونٹیاں ہیں پلاسٹک کی اور سٹیل کی، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا، یہ تو فوراً کیا نیچے اتر جاتا ہے، ایک دو قطرے ہوں تو وہی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ والی جو رطوبت ہے اس کے اندر مکس اپ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو اگر فرض کریں کہ ٹوٹی ایسی ہو کہ جس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہو اور اس کے اندر اچھی خاصی رطوبت ہو، تو اگر انسان اس ٹوٹی کو ہاتھ لگائے گا، بند کرے گا، تو وہ جو باہر والی رطوبت ہے وہ انسان کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گی، صحیح تو اس طریقے سے پھر اس میں مسح کرنے میں مشکل ہو جائے گی، یعنی پھر انسان اس ہتھیلی سے مسح نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے اوپر رطوبت آ گئی ہے، تو پھر اس کو کیا ہے الٹے ہاتھ سے مسح کرنا پڑے گا، یا وہ کیا کرے گا بازو سے کیا مسح کرے گا۔ اور یہ مسئلہ پریکٹیکل وہاں بھی پیش آتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب انسان چہرہ دھوتا ہے، اور ظاہری بات ہے چہرے کی ابتدا اس نے اول شعر سے کرنی ہے، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اول شعر، جو پہلا بال جو ہے وہ پیشانی کو اگرا ہے وہاں سے کیا ابتدا کرنی ہے، تو انسان جب وہاں پہ پانی ڈالتا ہے تو کچھ حصہ جو ہے وہ بالوں کا بھی گیلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر مسح کے بارے میں فرمایا کہ مقدم الراس ہے، کہ راس کا وہ پہلے والا حصہ سر کا جو پیشانی کے ساتھ کیا ہے ملا ہوا ہے، اسی پہ مسح کرنا ہے۔ تو انسان جب سر کا مسح کرتا ہے تو اب جب وہ ہاتھ آخر تک آتا ہے تو بالوں کے اوپر چونکہ پانی موجود ہوتا ہے تو وہ پانی کیا ہے اس کی ہاتھ کے اس کنارے پہ، یعنی انگلیوں کو جو اگلا کنارہ ہے وہاں پہ لگ جاتا ہے۔ صحیح تو اس سے پھر مشکل کیا پیش ہوتی ہے کہ روایت میں تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مسح ہونا چاہیے اس ہاتھ کی رطوبت سے ہونا چاہیے، اس بازو کی رطوبت سے ہونا چاہیے کہ جس کو وضو میں دھونا واجب ہے، اور اب بھی انگلیوں پہ جو رطوبت لگ چکی ہے وہ چہرے والی رطوبت لگ چکی ہے، بالوں والی لگ چکی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ پاؤں کا مسح کریں گے تو پھر ہاتھ کے آپ یہ جو حصہ ہے اس کو آپ پاؤں کے اوپر نہیں لے کر جائیں گے، یعنی اس حصے کو آپ الگ رکھ لیں اور یوں کر کے کیا کریں آپ مسح کریں، تاکہ یہ جو چہرے والی رطوبت ہے یہ پاؤں کے مسح میں کیا شامل نہ ہونے پائے، بلکہ وضو جو بازوں کے اوپر پانی تھا جو اسی میں بازوؤں کا جو پانی ہے، جو ہاتھ کا پانی ہے، اسی رطوبت سے کیا ہونا چاہیے مسح ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں پہلی بات تو یہ طے ہوگی کہ انسان وضو کرنے کے بعد اپنا ہاتھ کیا ہے کسی ایسی چیز کو نہ لگائے کہ جس کے اوپر زیادہ رطوبت ہو وہ اس کے اوپر آ جائے، اور اگر فرض کریں ہاتھ لگ بھی جائے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، ہاتھ لگ بھی جائے تو پھر مسح میں کیا کرنی ہوگی، اسے احتیاط کرنی ہوگی کہ ہاتھ کا وہ حصہ کہ جس کے اوپر اور رطوبت آ چکی ہے اس حصے سے اسے مسح نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کیونکہ مسح کا آپشن انسان کے پاس کونی سے لے کر پورے جو ہے وہ انگلیوں کے سرے تک موجود ہے، تو وہ کسی بھی اور حصے سے کیا ہے کر لے گا۔ اور یہی مسئلہ آئے گا کہ جب فرض کریں کہ کسی نے جو ہے وہ سر کا کوئی مسح اگر بھول جاتا ہے اور موالات بھی کیا ختم نہیں ہوئی، جو آگے ہم شرائط انشاءاللہ بیان کریں گے، تو اس کی رطوبت کیا ختم ہو چکی ہے، یعنی ہاتھ خشک ہو گیا ہے، یعنی سر کا فرض کریں اس نے مسح کیا اور ہاتھ سارا خشک ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے، پاؤں کا مسح وہ کیسے کرے، کیونکہ وہ خشک ہاتھ سے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی ایک جو اہم نقطہ ہے کہ ہاتھ کے خشک ہونے سے مراد کیا ہے کہ دونوں اس کے بازو خشک ہو جائیں پورے کے پورے، کیونکہ اب پاؤں کے مسح میں بھی جو ترتیب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دائیں پاؤں کا حصہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے کیا ہے دونوں پاؤں کا کیا ہے مسح کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مس کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کریں گے کہ مس میں کب یہ انسان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ انسان رطوبت کیا ہے ہاتھوں کی چھوڑ کے چہرے سے یا داڑھی سے لے لے، یہ کب جائز ہوتا ہے؟ یہ تب جائز بنتا ہے کہ جب کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کے کناروں تک دونوں ہاتھ مکمل طور پہ خشک ہو گئے ہوں، یعنی اتنی گرمی تھی کہ اس نے جب وضو کیا تو دونوں ہاتھ اس کے خشک ہو چکے تھے، دونوں ہاتھ خشک ہو چکے تھے، عربی میں کیا کہیں گے دونوں یدین کیا مطلب، یعنی پورے کے پورے بازو خشک ہو چکے ہوں۔ تو اب روایات میں اس کا کیا حل بیان کیا گیا ہے، جہاں پر بھی روایات کے درمیان اختلاف ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ وہ اب داڑھی سے کیا لے گا، اپنی رطوبت لے گا، تو اب یہ داڑھی کے اندر اگر اس کے اندر رطوبت موجود ہو تو وہاں سے لے گا۔ سید سستانی اس حوالے سے یہی فرماتے ہیں کہ اگر دونوں بازوؤں کی رطوبت مکمل طور پہ خشک ہو جائے، دونوں بازوؤں کے اوپر کوئی پانی کا حصہ باقی نہ رہے، انسان نے مسح بھی کرنا ہو تو وہ اپنی داڑھی سے کیا لے گا، پانی لے گا، اور اگر اس کی داڑھی کے اوپر پانی موجود نہیں ہے تو وہ چہرے سے یا آبرو سے پانی نہیں لے سکتا، اگرچہ کچھ روایات میں یہ چیز موجود ہے لیکن چونکہ روایات کا ٹکراؤ ہے تو جو آیت اللہ سید سستانی نے روایات میں تحقیق کی ہے ان کے مطابق کیا ہے کہ فقط ایک ہی آپشن ہے کہ فقط داڑھی سے کیا پانی لے، اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی کے اوپر پانی نہیں ہے تو چہرے سے جو ہے وہ پانی لینے کا کوئی آپشن یہاں پہ نہیں ہے، اور اس سے دوبارہ کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ بہترین۔ اور پھر یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فرض کریں کسی ایسا علاقہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو بھی کرے تو پھر بھی اس کے ہاتھ خشک ہو جانے ہیں، پھر بھی وہ رطوبت کی حفاظت ہی نہیں کر پاتا، تو وہاں پہ کہا کہ اگر ایسی کوئی مشکل پیش آ چکی ہے تو پھر وہ کوئی بھی کیا ہے پانی لے سکتا ہے، کہ بے شک وہ الگ برتن سے پانی لے لے، اس سے کیا کر لے، مسح کر لے، اور اگر وہ زیادہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے جو کہ مستحب ہے تو وہ وضو بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے، تیمم بھی کرے۔ لیکن یہ کچھ خاص علاقوں کا کیس ہوگا کہ جہاں پہ انسان کے لیے رطوبت کی حفاظت ہی کیا ہے ممکن نہ ہو، یعنی پورے کے پورے دونوں بازو کیا ہے فوراً خشک ہو جاتے ہوں، اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا، یہ مسئلہ آئے گا ہمارے سامنے۔ صحیح، بہترین۔ آصف، اگر ایک انسان جب
اپنے سر کا مسح کر کے فارغ ہوتا ہے تو پاؤں کے مسح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کا اور پھر بائیں پاؤں کا مسح کیا جائے؟ جی، یہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے میں ایک روایت عرض کروں کہ امام زمان علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ انہو کاتب علیہ، کہ امام کے نائب نے جو ہے وہ امام کو لکھا تھا یہ سوال کہ جو پاؤں کا مسح ہے وہ کس پاؤں سے شروع کرے، بالیمین، کیا وہ دائیں سے شروع کرے یا کیسے شروع کرے؟ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب میں لکھا فَعَجَابَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا مَعًا، کہ وہ کیا ہے دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح کرے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ پھر کہا کہ فَإِن بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قبل الأخرى، اور اگر ایک پاؤں سے شروع کرنا چاہتا ہے تو فلا یبدا الا بالیمین، تو پھر کیا ہے فقط دائیں پاؤں سے شروع کرے، بائیں کو کیا ہے پہلے نہیں کر سکتا۔ یعنی اس روایت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا خلاصہ ہے کہ مسح جو پاؤں کا ہے وہ دونوں کا ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ترتیب بنانا چاہتا ہے تو پہلے دائیں کو رکھنا ہوگا، پھر کیا ہے بائیں کو رکھنا ہوگا۔ اسی وجہ سے ثانی نے بھی کیا ہے منہاج میں لکھا ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ پہلے بائیں کا مسح کر لے پھر دائیں کا مسح کر لے۔ اور اسی طریقے سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں کا مسح کیا جائے اور بائیں ہاتھ سے کیا ہے بائیں پاؤں کا مسح کیا جائے۔ اور پھر مسح میں کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ہاتھ سے مسح ہو، اب یہاں پر بھی کیا ہے وہی سسٹم ہے، ایک انگلی سے بھی کیا مسح ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی جو احتیاط مستحب جو لکھی ہے فقہا نے وہ یہی ہے کہ 3 انگلیوں کا کیا ہے برابر ہو یا پوری ہتھیلی سے کرے، بلکہ کچھ نے کہا کہ پورے ہتھیلی سے پورے پاؤں کا جو ظاہری ہے اس کا پورا یوں مسح کرے تو یہ کیا ہے زیادہ افضل اور زیادہ کیا ہے احتیاط کے قریب ہے۔ لیکن اگر ایک انگلی سے بھی کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے کافی ہے اس کے لیے، اس میں بھی کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہترین صاحب، یہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد آئل یوز کرتے ہیں مثلاً بالوں میں، یا کچھ افراد جو ہیں کہ وہ خشکی کو دور کرنے کی خاطر ویزلین یا لوشن ٹائپ کوئی چیز یوز کرتے ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہیں مثلاً جو رکاوٹ ہے پانی کے جلد تک پہنچنے سے، کیا یہ بطلان وضو کا وہ سب سبب بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں وضو کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان الوضوء حد من حدود اللہ تعالیٰ، کہ وضو جو ہے وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، وہ اسی طریقے سے انجام دینا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے وہ شخص گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس طرح گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا کہ اگر تھوڑا سا بھی اس حد سے حصہ رہ گیا، ناقص ہو گیا، تو وہ شخص گناہ گار ہو جائے گا اور اس کا وضو کیا درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان تھوڑا سا حصہ بھی کیا باقی نہ رکھے۔ اب یہاں پہ ہم اس سوال کے جواب کو 2 حصوں میں کیا تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دھونے کے متعلق ہے اور دوسرا کیا ہے مسح کے کیا ہے بارے میں ہے۔ جہاں تک دھونے کا تعلق ہے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ پانی پہنچے، جلد تک پانی پہنچ جائے، جلد تک پانی پہنچانا کیا ضروری ہے، اور وہ جو چیز اوپر لگی ہوئی ہے اس کا ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں ایک جو ہے وہ کپڑے کی پٹی جو ہے وہ چہرے کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو اگر انسان اس کو دھوئے تو پٹی سے پانی کراس کر جاتا ہے، پانی کراس کر کے چہرے کے اوپر آ جائے گا، تو یہ کیا کافی ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ چہرے کے بارے میں اور بازوؤں کے بارے میں۔ لیکن جو مسح کے بارے میں ہے، مسح کے بارے میں ضروری ہے کہ انسان ڈائریکٹ سر اور پاؤں کے اوپر کیا کرے، مسح کرے۔ ڈائریکٹ سر اور پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پٹی لگی بھی ہوئی ہے باریک قسم کی کپڑے کی، تو اگر انسان اس کے اوپر مسح کرتا ہے گیلے ہاتھ سے تو اگرچہ پانی پہنچ رہا ہے، جلد تک پانی پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دونوں میں کیا فرق ہو گیا کہ اگر مسح کی آپ بات کرتے ہیں تو مسح میں ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے سر کے اوپر، وہ ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر ہونا چاہیے، چونکہ فقہا نے روایات سے یہی سمجھا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ سر کا مسح کرو، پاؤں کا مسح کرو، تو مسح میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا ماسح ہے، وہ جو ہاتھ ہے وہ ڈائریکٹ اس پاؤں کے اوپر لگنا چاہیے۔ اگر وہ پاؤں کے اوپر نہیں لگ رہا، پاؤں کی پٹی کے اوپر لگ رہا ہے، اگرچہ جو ہے وہ رطوبت نیچے تک پہنچ رہی ہے، تو یہ کیا ہے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن دھونے میں ایسا نہیں ہے، دھونے میں کیا ہے چہرے کا دھل جانا ہے، اب وہ جو دھلنا ہے وہ چاہے پٹی ہو، پٹی سے اگر پانی کراس کر رہا ہے وہ دھل رہا ہے، تو یہ کیا ہے کافی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا جو چکناہٹ ہے، آئل ہو گیا، کریم ہو گئی، کیا یہ وضو میں پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے یا رکاوٹ نہیں بنتا؟ یہ جو رکاوٹ بننا اور نہ بننا ہے، یہ بیسیکل کوئی فقہی اور شرعی سوال نہیں ہے، یہ ایک عام طور پہ معاشرے کی اپنی بات ہے کہ وہ خود تحقیق کریں کہ آیا یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے یا رکاوٹ نہیں بنتی۔ یعنی یہ آپ کسی مولانا سے پوچھیں گے یا فقیہ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ خود کیا تحقیق کریں، آپ کو جو سمجھ ہے اسی کا آپ کیا ہیں مکلف ہیں۔ اور اسے ہم اپنی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ موضوع خارجی ہے،
موضوع خارجی کے بارے میں تشخیص کرنا اور اس کی پہچان کروانا یہ فقیہ کا کام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو بھی فقیہ ہوتا ہے اس کا کام حکم شرعی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ چیز ہے معاشرے میں یا نہیں ہے اس کی تشخیص عوام خود کرتی ہے۔ اب یہی جو چیز ہے کہ رکاوٹ بن رہی ہے کریم یا رکاوٹ نہیں بن رہی، یہ عوام خود تحقیق کرے گی کہ یہ بال پینٹ کی جو سیاہی ہے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اس میں وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ اگر ان کو خود اطمینان ہو گیا کہ یہ رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر تو کیا ہے درست وضو وہ نہیں کر سکتے، اور اگر ان کو اطمینان ہو گیا کہ رکاوٹ نہیں بنتی تو وہ کیا ہے اسی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اور فرض کریں کہ اگر شک والی صورت پیدا ہوگی کہ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ رکاوٹ بنتی ہے یہ رکاوٹ نہیں بنتی، اگر شک والی صورت حال ہے تو پھر چہرے میں ان کو یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہوگا، چہرے اور بازو کے مسئلے میں، کہ پانی پہنچا ہے، پانی کے پہنچانے کا یقین حاصل کرنا ضروری ہے، ظن کے اوپر کام نہیں چلے گا۔ لیکن اگر مسح میں ان کو پتہ ہے کہ رکاوٹ بن رہی ہے نہیں بن رہی، اس بارے میں شک پڑ رہا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس چیز کو ہٹائیں، وہ ہٹانا وہاں پہ کیا ہوگا ضروری ہوگا۔ یعنی دھونے کے مسئلے میں اگر شک پڑے گا تو پانی پہنچانا واجب ہے، اگرچہ اس چیز کو ہٹائے بغیر پانی پہنچائے۔ اور اگر مسح کے بارے میں ہم بات کریں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اس چیز کا ہٹانا کیا ہے واجب ہے، یہ شک والی صورت میں۔ لہذا شک والی صورت جب بھی انسان کو پیش آئے گی تو ضروری ہے کہ انسان اس شک کی پرواہ کرے اور اس چیز کو ہٹائے، یا کیا ہے اگر دھونے کا مسئلہ ہے تو پانی پہنچائے۔ اگر شک والی صورتحال نہیں ہے تو پھر کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر کسی فقیہ کی کوئی تقلید نہیں ہے، انسان خود اس بارے میں تحقیق کرے، جس نتیجے پر اسے اطمینان حاصل ہو وہ اسی کا کیا ہے مکلف ہے، وہ آگے پیچھے کیا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو رطوبت کا مسئلہ ہے، تری کا مسئلہ ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان پاؤں کا اور سر کا مسح کر رہا ہے تو وہ رطوبت اس چیز کے اوپر اثر بھی کرے، اس چیز کے اوپر اثر کرے، یعنی لگے کہ رطوبت اس کے اوپر لگی ہے، سر کے اوپر اور پاؤں کے اوپر وہ رطوبت نے اپنا اثر چھوڑا ہے۔ اب یہ مسئلہ کہاں پہ پیش آتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی کا سر گیلا تھا، اس کے اوپر کیا ہے اس نے ابھی نہا کے آیا اور اس نے تولیے سے خشک نہیں کیا سر کو، وہ گیلا تھا، تو جیسے اس کے اوپر وہ مسح کرے گا تو رطوبت اس کے اوپر مکس ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے مسح پھر درست نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہوگا کہ وہ سر کو کیا کرے خشک کرے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے مسح کے بارے میں ہے کہ اگر اس نے پاؤں پہلے دھوئے تھے اور پاؤں گیلے تھے، کہ اگر وہ اس کے اوپر مسح کرے گا تو وہ رطوبت پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ کی رطوبت نے اثر کیا ہے، ہاتھ کی جو پانی تھا تری تھی اس نے اثر کیا یا نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہے مسح درست نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ پاؤں کو اتنی مقدار میں انسان خشک کرے اور سر کو اتنی مقدار میں خشک کرے کہ جب مسح کرے تو اس رطوبت کا اثر کیا ہے وہاں پہ ظاہر ہو۔ یہ ایک نقطہ اہم ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو اہم ہے کہ چونکہ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ماسح، ایک ہوتا ہے ممسوح۔ ممسوح یعنی جس پر مسح کیا جا رہا ہے، اور ماسح یعنی جو مسح کرنے والی چیز ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، تو سر ممسوح ہوتا ہے، پاؤں بھی کیا ہوتا ہے ممسوح ہوتا ہے۔ اور ممسوح چیز حرکت میں نہیں ہوتی، حرکت میں کون سی چیز ہوتی ہے جو ماس سے بن رہی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ سر کو ساکن رکھے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور سر کو حرکت دے تو سر کیا بن جائے گا، ماس سے بن جائے گا، اور وہ ہاتھ اس کا کیا بن جائے گا، ممسوح بن جائے گا، تو یہ کیا درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھے اور پاؤں کو نیچے سے حرکت دے دے۔ تو لہٰذا تمام فقہاء نے یہ لکھا کہ ضروری ہے کہ جب آپ مسح کریں سر اور پاؤں کا تو سر اور پاؤں آپ کے حرکت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت حرکت ہے تو اس سے حرج نہیں ہے کہ آپ کے لیے پتہ چل رہا ہو کہ ماسح کیا اور ممسوح کیا ہے، لیکن اگر اتنی زیادہ حرکت میں ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسح کرنے والی کون سی چیز ہے اور جس پر مسح ہو رہا ہے وہ کون سی چیز ہے، تو اس طریقے سے مسح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مسح کرتے وقت انسان کا سر بھی ساکن ہو اور پاؤں بھی کیا ہے ساکن ہو، اور اس کے اوپر ہاتھ کیا ہے حرکت میں ہو، تاکہ ماسح اور ممسوح کیا رہیں، الگ الگ رہیں۔ بہت خوب۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی کہ جس کے ضمن میں ہم نے جانا کہ سر کے مسح کرنے کے بعد پاؤں کا جو مسح کرنا ہے وہ انسان اسی پانی سے کرے گا کہ جو وضو والا پانی، یعنی وضو والی تری جو اس کے ہاتھ پر باقی ہے، یعنی دوسرا پانی وہ نہیں لے سکتا۔ اور یہ مسح کس طرح سے کرنا ہے، وہ اس طرح سے کہ پاؤں کی کسی بھی انگلی کے سرے سے پاؤں کے جوڑ تک مفصل تک کرنا ہے، یعنی آیت اللہ سستانی کے نزدیک سے سستانی کے نزدیک ابھری ہوئی جگہ تک احتیاط واجب کی بنا پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہماری گفتگو یہ ہوئی کہ افعال وضو جو واجب ہیں وہ فقط اور فقط 4 ہیں، غسلتان و مسحتان، 2 چیزوں کا دھونا واجب ہے اور 2 چیزوں کا مسح کرنا واجب ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انہی افعال وضو میں مستحب بھی شمار ہوتی ہیں اور جو
مکروہ بھی شمار ہوتی ہیں۔ تو ان مستحبات اور مکروہات کو رکھتے ہیں اگلی نشست کے لیے۔ رہیے ہمارے ساتھ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔